الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بزرگان محترم اور برادران عزیز، آج ہم اور آپ حج کے مہینوں میں سے ایک مہینے میں موجود ہیں. اللہ تعالیٰ نے حج کے 3 مہینے بنائے ہیں. شوال کا مہینہ بھی حج کا ہے، ذوالقعدہ جو اب چل رہا ہے یہ مہینہ بھی حج کا ہے، اور اس کے بعد آنے والا ذی الحجہ کا جو مہینہ ہے وہ بھی حج کا مہینہ ہے. اگرچہ حج کے افعال، حج کے ارکان اگلے مہینے میں ادا ہوں گے، جو اصل افعال ہیں وہ ذی الحجہ میں ادا ہوتے ہیں، لیکن ان مہینوں کے اندر بھی
شریعت نے اجازت دی ہے کہ اگر آپ حج کا احرام باندھ کر حج کا سفر کرنا چاہیں تو جائز ہے، کر سکتے ہیں، اور جتنا پہلے کوئی احرام باندھ کے حج کا سفر کرتا ہے اتنا ہی زیادہ اس کو اجر و ثواب دیا جاتا ہے۔ شوال کے مہینے میں جو گزر چکا ہے اس میں بھی آپ حج کا سفر کر سکتے تھے احرام باندھ کر، اس مہینے میں بھی سفر کر سکتے ہیں۔ لوگ کر رہے ہیں، جا رہے ہیں پاکستان سے حجاج کرام احرام باندھ کر۔ تو عرض یہ کر رہا تھا، گوش گزار یہ کیا جا رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی مہینے بنائے ہیں ان مہینوں میں ہمارے لیے کوئی نہ کوئی مغفرت کا، بخشش کا بہانہ بنایا ہوا ہے، سٹال لگایا ہوا ہے۔ اگر اس مہینے میں یہ عبادت کر لو گے تو بخش دیں گے، راضی ہو جائیں گے، خوش ہو جائیں گے آپ سے۔ اگر رمضان کا مہینہ ہے تو اس میں روزے رکھو گے تو بخش دیں گے۔ پچھلا مہینہ شعبان میں اگر رات کو 15ویں شب کو اگر جاگو گے تو پھر میں تمہاری بخشش کر دوں گا، رزق بھی دے دوں گا، آپ کو عزت بھی دوں گا، جو مانگو گے دوں گا۔ شعبان کا مہینہ، اس سے پہلے رجب کا مہینہ، اس میں بھی اللہ نے ایک سٹال لگا رکھا ہے کہ اس میں اپنے محبوب کو اپنے سے ملاقات کر کے بلایا ایک رات کے اندر، اس رات کو بھی بڑی فضیلت دے دی، وہ رجب کے اندر آتی ہے جس کو لیلۃ الاسراء کہا جاتا ہے۔ فرمایا کہ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے کو رات کو سیر کرائی مسجد حرام سے مسجد اقصی تک۔ اس میں کوئی شک شبے کی گنجائش ہی نہیں، یہ تو قرآن میں آ رہا ہے۔ باقی جو آسمانوں کا سفر ہے، عرش معلیٰ کا سفر ہے، اللہ سے ملاقات کی جو شکلیں ہیں، یہ ساری احادیث کے اندر موجود ہیں۔ تو رجب کا مہینہ ہے، اس میں بھی کوئی نہ کوئی آپ کو بخشش و مغفرت والی رات بھی ملے گی، دن بھی ملے گا۔ شعبان کا مہینہ ہے، اس میں بھی شب برات کے نام سے اور قرآن میں لیلہ مبارکہ کے نام سے آپ کو رات دے دی۔ فرمایا کہ انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، یہ لیلہ مبارکہ بہت سے مفسرین کہتے ہیں 15ویں شب ہے شعبان کی۔ آگے رمضان تو ہے ہی سراسر خیر و برکت کا مہینہ، دن کی عبادت بھی ہے، رات کی عبادت بھی ہے، شب قدر بھی آ رہی ہے، اس میں اعتکاف کی عبادتوں سے بھرا پڑا، اس کے دن بھی بھرے پڑے ہیں، راتیں بھی بھری پڑی ہیں عبادت سے۔ شوال کا مہینہ آگے شروع ہوتا ہے رمضان کے بعد، دیکھیے آپ پہلی رات کو ہی اللہ نے لیلۃ الجائزہ قرار دیا کہ لو جو مزدوری کی تھی نا پورے مہینے، آج اس رات میں ہم انعام دیتے، اس کی صلہ دیتے ہیں۔ آسمانوں پہ عید الفطر کی رات کو لیلۃ الجائزہ کہتے ہیں فرشتوں کے اندر، اور اگلے دن عید کے دن کو یوم الجائزہ کہتے ہیں کہ سارا دن اللہ تعالیٰ انعامات کے تمغے تقسیم کرتے ہیں۔ وہ مہینہ گیا شوال کا، تو یہ مہینہ آ گیا جس میں آج ہم اور آپ موجود۔ اللہ کے نبی نے جتنے عمرے کیے اسی مہینے میں کیے، اس کی فضیلت بتلانے کے لیے۔ سرکار نے پوری زندگی 4 عمرے کیے، چاروں کے چاروں اسی مہینے میں کیے، 3 کے تو احرام بھی اسی مہینے میں باندھے، افعال بھی اسی مہینے میں کیے، اور جو آخری عمرہ تھا حج کے ساتھ جو کیا، احرام اسی مہینے میں باندھا اور عمرہ پھر ذی الحجہ میں کیا، حج کے ساتھ کیا آپ نے، اس کی فضیلت بھی بتلا دی۔ اور بھی اگلا مہینہ تو ہے ہی عاشقانہ عبادت کا، حج کا۔ تو یہ سارا میں نے جو آپ کو تمہید بتلائی ہے صرف اس لیے کہ اللہ تو ہمیں اور آپ کو بخشنا چاہتے ہیں، جنت میں بھیجنا چاہتے ہیں، جہنم میں جلانا نہیں چاہتے۔ بڑی پیاری مخلوق اللہ نے بنائی، سب سے آخر میں بنائی اس کو،
باپ کا جو آخری بیٹا ہوتا ہے، چھوٹا بیٹا ہوتا ہے، والدین کا بڑا چہیتا لاڈلا ہوتا ہے. یہ اللہ کے سب سے آخری مخلوق، بڑی لاڈلی اور چہیتی. ان مہینوں کے اندر، کیونکہ اسلام کے اندر میں نے پہلے بھی عرض کیا، یہ تصور ہی نہیں آپ کسی گھڑی کو منحوس سمجھو، کسی آدمی کو بدبخت سمجھو. یہاں تو ہر گھڑی مبارک ہے، ہر مہینہ مبارک ہے، ہر دن مبارک ہے، ہر رات مبارک ہے. اور پھر ہر گھڑی رات میں کوئی نہ کوئی عبادت رکھ دی اللہ نے کہ یہ کر لو. بہانہ چاہتے ہیں، رات جاگ لو گے بخش دیں گے، دن کو روزہ رکھ لو گے بخش دیں گے، فطرانہ ادا کر دو گے بخش دو گے، زکوٰۃ ادا کر دو گے بخش دو گے، جمعہ پڑھ لو گے بخش دو گے، عید پڑھ لو بخش دوں گا، حج کر لو بخش دوں گا، کوئی نہ کوئی بہانہ. لیکن ان عبادات کے اندر درجے ہیں. کوئی فرض عبادت ہے اور کوئی سنت عبادت ہے. اصل میں احادیث کے اندر فرض کے مقابلے میں نفل عبادت ہے. دو قسمیں ہیں عبادتوں کی. جتنی عبادتیں ہم کرتے ہیں نا اپنی زندگی میں، یا شریعت میں جتنی عبادتیں ہمیں بتلائی گئی، خواہ وہ نماز سے متعلق ہو، خواہ وہ روزوں سے متعلق ہو، خواہ وہ حج سے متعلق ہو، زکوٰۃ سے متعلق ہو، دو قسم کی ہے، فرض اور نفل. نفل کے معنی ہے جو فرضوں کے علاوہ عبادت ہے. یہ ابھی جمعہ پڑھیں گے نا، 2 فرض ہیں، 2 رکعتیں فرض ہیں. اس کے علاوہ 4 پہلے پڑھتے ہیں، 4 بعد میں پڑھتے ہیں، اس کے بعد 2 پڑھتے ہیں، پھر بعد لوگ 2 پڑھتے ہیں، نہیں پڑھتے ہیں. یہ ساری رکعتیں جو ہے نفل کہلاتی ہیں. نفل کے معنی عربی میں ہے جو فرضوں سے زائد عبادت ہے، اس کو نفل کہیں. اور نفل ثابت ہوتے ہیں سنت سے. فرض ثابت ہوں گے قرآن سے، اللہ کے حکم سے، اور نفل ثابت ہوں گے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد گرامی سے، جس کو سنت کہتے ہیں. اب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی عمل کر کے دکھایا. بعض نفلوں پہ تو آپ نے ہمیشگی کی، بعضوں نفلوں کی عبادت کبھی ادا کی کبھی ادائی نہیں کی. تو ہماری سہولت کے لیے، آپ کی سہولت کے لیے علماء نے درجے مقرر کر دیے. کیونکہ ہم تو شریعت سیکھتے نہیں، پڑھتے ہی نہیں، نہ ہماری زبان عربی، نہ ہمیں اللہ کی نبی کے اداؤں کا علم، سنتوں کا علم. تو علماء نے درجے ہمارے لیے مقرر کر دیے کہ دیکھو صاحب، یہ عبادت نفلوں میں سنت مؤکدہ ہے، اس کو چھوڑنا نہیں. اگر کبھی مجبوری ہوگی چھوڑ دو، ویسے اس کو ادا کرتے رہو. اگر وقت بھی ہے، صحت بھی ہے تو ادا کرو. اور یہ سنتیں غیر مؤکدہ ہیں کہ کبھی پڑھ لی، اکثر چھوڑ بھی دی تو کوئی گناہ نہیں، کبھی کبھی پڑھ لی ٹھیک ہے، جائز ہے. اور بھی ایک عبادت نفل ہے، پوری زندگی نہ پڑھو، اللہ کی طرف سے کوئی بات پرس نہیں ہوگی نفلوں کے بارے میں. تو علماء کرام نے نا مقرر کر دی کہ یہ فرض ہے، یہ واجب ہے، یہ سنت مؤکدہ ہے، یہ غیر مؤکدہ ہے، یہ نفل عبادت ہے. عشاء کی نماز کے اندر آپ کو ساری قسمیں مل جائے گی عبادت. دیکھو عشاء کی نماز کے اندر 4 فرض ہیں. یہ تو فرض جو ہوتے ہیں نا، یہ سرکاری ڈیوٹی ہے، اللہ کی حکم کی اطاعت ہے. اس کے علاوہ نفل آپ 3 وتر پڑھتے ہیں عشاء میں، یہ واجب ہے، یعنی سنت مؤکدہ سے اونچا درجہ ہے، فرضوں سے اس کا کم درجہ. 2 رکعت آپ عشاء کے فرضوں کے بعد سنت پڑھتے ہیں، وہ مؤکدہ ہے. نفلوں کے بعد 2 رکعت اگر پڑھتا ہے کوئی تو وہ نفل ہے. وطروں کے بعد اگر کوئی پڑھتا ہے تو وہ نفل کہلائے گا. تو عشاء میں فرض
کا درجہ بھی ہے، واجب کا درجہ بھی ہے وطروں کا، اور سنت موقدہ بھی ہے، اور عشاء سے 4 رکعتیں پہلے غیر موقدہ بھی ہے، اور وطروں کے بعد جو 2 رکعتیں پڑھی جاتی ہیں وہ نفل کے درجے میں سارے، یعنی جتنی قسمیں ہیں وہ عشاء کی نماز کے اندر آپ کو مل جاتی ہیں، تب جا کر وہ 17 رکعتیں بنتی ہیں۔ کہنے کا یہ سارا سمجھانے کا مقصد یہ ہے، ہم اور آپ فرضوں کو تو ضروری سمجھتے ہیں لیکن سنت کو ضروری نہیں سمجھتے ہیں۔ اس لیے آپ دیکھیں گے بعض لوگ جمعہ کے 2 فرض پڑھتے ہی بھاگنا شروع کر دیتے ہیں۔ ہو سکتا ہے گھر جا کے پڑھتے ہو، لیکن اس ماحول میں ممکن نہیں نظر آتا۔ گھروں میں تو ہمارے ماحول ہے ہی نہیں کہ ہم سنتے پڑھ کے آئیں اور جا کر پڑھیں۔ اصل تو حکم ہی یہ ہے اللہ کے نبی کا، اللہ کے نبی کی سنت بھی یہی ہے۔ چونکہ گھروں میں ماحول فحاشی کا ہے، عیاشی کا ہے، کھلم کھلا وہاں اللہ کی نافرمانی کا ہے، تو چلو اللہ کے گھر میں آپ کو ماحول مل رہا ہے تو یہاں آپ وہ فائدہ اٹھاؤ، فرضوں کے بعد سنت پڑھ کے جاؤ۔ ہمیں اور آپ کو یہ کس نے سرٹیفکیٹ دیا ہے کہ فرض پڑھنا تو ضروری ہے؟ پڑھ لیا جی جمعہ 2 فرض، اب سنت پڑھنے کی ضرورت نہیں۔ سنت ہی ہے نا جی، یوں کہتے ہیں سنت ہی ہے نا جی، کوئی ضروری تھوڑا ہے کرو کرو نہ کرو کرو، پڑھ لو نہ پڑھو نہ پڑھو۔ یہ سرٹیفکیٹ آپ کو کہاں سے ملا؟ یہ آپ نے خود اپنے ذہن سے لیا۔ دیکھو بعض لوگ مسئلہ پوچھنے آتے ہیں ہمارے پاس کہ مولانا یہ جو بچے کا عقیقہ کیا جاتا ہے یہ کیا فرض ہے، واجب ہے، کیا ہے، سنت ہے، کیا ہے؟ دیکھو بعض لوگ تو ہم پہچان جاتے ہیں کہ یہ تو مسئلہ ہی پوچھنا پڑتا ہے، مخلص ہے شریعت کے بارے میں۔ بعض لوگوں کے دلوں کا چور ہم معلوم کر لیتے ہیں کہ یہ کس لیے پوچھ رہا ہے۔ یہ صرف اس لیے پوچھ رہا ہے کہ جب مولانا یہ کہیں گے کہ سنت ہے تو میں کہوں گا کون سا فرض واجب ہے؟ نہیں کرتے ہم، سنت ہی ہے تو نا چھوڑ دو، فرض واجب تھوڑا ہے۔ تو یہ اس نے سنت کو، وقت کو گرا دیا، بے وقت کر دیا سنت کو اس نے۔ دیکھو بعض سنتیں ایسی ہوتی ہیں جو فرضوں سے بھی اوپر درجہ لے جاتی ہیں، آپ بھی اس کو تسلیم کریں گے۔ ہم اس سے پوچھتے ہیں کہ بھی آپ جو مسئلہ پوچھ رہے ہیں کوئی کتاب لکھنی ہے، آپ نے کوئی مضمون لکھنا ہے، تقریر کرنی ہے؟ نہیں جناب، میرے گھر بچہ پیدا ہوا ہے، اس کے بارے میں، عقیقے کے بارے میں پوچھ رہا ہوں کہ بکرا کرنا ضروری ہے یا نہیں ضروری ہے۔ ہم پوچھتے ہیں کہ دیکھو بھائی اسی بچے کی ختنہ بھی تو کروانی ہے آپ نے، اس کے بارے میں کبھی کسی نے مسئلہ نہیں پوچھا ہم سے کہ ختنہ کرانا بھی سنت ہے یا نہیں۔ حالانکہ نہ ختنہ کرانا فرض ہے نہ واجب ہے، سنت ہی ہے نا۔ لیکن اس سنت کی اہمیت کا علم آپ کے دلوں میں بھی ہے اور ہونا بھی چاہیے۔ میں کہتا ہوں جیسے ختنہ والی سنت کی اہمیت آپ کے دلوں میں ہے کہ فرض سے بھی اونچا سمجھتے ہو، بالکل اسی طرح اور سنتوں کا بھی یہی درجہ ہونا چاہیے، اس لیے کہ اس کی نسبت بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے۔ بعض سنتیں شریعت میں ایسی ہیں جو شاعر اسلام میں سے، شاعر اسلام کا مطلب ہے کہ اس سے پتہ چلتا ہے اسلام کی عظمت کا، وہ نشانیاں ہیں مسلمان ہونے کی۔ ان سنتوں کا درجہ فرض اور واجب سے بھی اونچا ہو جاتا ہے، اس کی اہمیت اور بڑھ جاتی ہے شریعت کے اندر۔ اب دیکھو نا یہ ختنہ جو ہے، بعض لوگوں کے ہاں اس کو کہتے ہیں مسلمانی، کہ جی آپ کے بچے کی مسلمانی ہو گئی، یعنی یہ مسلمان ہونے کی نشانی ہے ختنہ۔ اور بعض اس کو کہتے ہیں کہ بھی آپ نے اپنے بیٹے کی سنتیں کروا دی، نام ہی اس کا سنت رکھ دیا کہ یہ سنت ہونا ضروری ہے، سنت بٹھا دیا آپ نے۔ تو معلوم ہوا کہ بعض سنتوں کے بارے میں آپ بھی تسلیم کرتے ہیں کہ ان کی اہمیت بہت اونچی ہے، اس کو نہیں چھوڑا جا سکتا۔
لیکن بھی اگر آپ کسی سنت پہ عمل نہ کرنا چاہیں نہ کریں، لیکن اسے بے وقعت نظروں سے مت دیکھیں، اپنی حقیر نظروں سے نہ دیکھیں اسے، اس سے سنت کی اہمیت کم ہو جاتی ہے، اللہ کے نبی کو تکلیف ہوتی ہے۔ تو جو سنتیں شاعر اسلام میں سے ان کا اہتمام بہت ضروری ہے۔ دیکھیے، ہم اور آپ جب ملتے ہیں السلام علیکم کہتے ہیں، اور آگے سے دوسرا ملنے والا وعلیکم السلام کہے گا، یہ بھی سنت ہے، فرض واجب نہیں ہے، سنت ہے سلام کرنا، اس کا جواب دینا ضروری ہو جاتا ہے، ورنہ پہل کرنا سلام کرنا سنت ہے۔ لیکن یہ شاعر اسلام میں سے ہے۔ اگر آپ کسی غیر مسلم ملک میں ہو، وہاں کوئی آپ کو نظر آئے کوئی شخص اور آپ کہہ کہ بھی میں نے اس کی پہچان کرنی ہے، یہ مسلمان ہے یا کرسچن ہے یا جیوس ہے، سکھ ہے، کیا ہے، سکھ کا تو پتہ چل جاتا ہے، تو آپ اس کو السلام علیکم کہیں۔ اگر وہ آگے سے کہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، تو آپ سمجھ جائیں گے کہ بھئی یہ اس کے مسلمان ہونے کی نشانی ہے، وہ بھی آپ کو سمجھ جائے گا کہ یہ بھی میرا مسلمان بھائی ہے، میں بھی اس کا مسلمان بھائی۔ السلام علیکم سنت ہے، لیکن شاعر اسلام میں سے ہے، اور جو سنت شاعر اسلام میں سے ہو اس کو آپ بدل نہیں سکتے، اس کا ترجمہ نہیں کر سکتے آپ۔ بہت سے لوگ آتے ہیں نا، ادا برز یہ کہتے ہیں، یہ سلام کی جگہ۔ بہت سے لوگ جب جاتے ہیں مجلس سے الوداع ہوتے ہیں، اللہ حافظ، خدا حافظ، خدا حافظ۔ یاد رکھیے، یہ السلام علیکم کی جو سنت اللہ کے نبی نے ہمیں اور آپ کو دی، اس کے قید مقام نہیں ہو سکتے۔ شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں لکھا ہے کہ اس دور میں مسلمانوں کے اندر سلام کہنے کی عادت ہی نہیں تھی، رواج ہی نہیں تھی، بہت کم، کوئی اللہ ماشاء اللہ کوئی عالم ہوتا تو سلام کرتا، ورنہ عام مسلمان ہندوؤں کے ساتھ تو رہتے تھے، سکھوں کے ساتھ تو رہتے تھے، ان جیسا ہی معاشرہ تھا ان کا، ان جیسی تہذیب و تمدن تھی، سلام کہتا ہی نہیں تھا کوئی، نہ کوئی جواب دیتا تھا۔ شاہ عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میرے پاس ایک عورت آئی، خاتون آئی، برقع پوش ہے، اور وہ کہتی السلام علیکم۔ میں سن کر بڑا حیران ہوا اور میرا دل بڑا خوش ہوا کہ یہ تو مسلمان عورت معلوم ہوتی جس نے سلام اس دور میں۔ یاد رکھیے، جب حضور کی سنت مٹ رہی ہو اس دور میں کوئی زندہ کرے تو بڑا ثواب ہے، بڑا اجر ہے اس کے لیے۔ ایک اور واقعہ یاد آ گیا، دیکھو، شیخ الہند مولانا محمود الحسن صاحب دیوبندی، اسیر مالٹا کے لقب سے مشہور ہے، انگریز نے جنگ آزادی میں گرفتار کر کے مالٹا کے جزیرے میں جا کے ان کو قید کر دیا تھا، 5 سال تک وہاں قید رہے۔ 5 سال کے بعد جب جیل سے رہائی ہوئی تو بمبئی کے راستے یہ آئے انڈیا میں، سمندر کے ذریعے بمبئی کی بندرگاہ پہ اترے، وہاں لوگ بڑے تھے استقبال کرنے کے لیے۔ اب ان کے استقبال کرنے کے لیے جو لوگ آئے، جب یہ باہر اترے جہاز بحری سے، اٹھایا ان کو اپنے کندھوں پہ اور لے کر جا رہے جلوس کی شکل میں۔ ایک شخص نے جلوس کے اندر نعرہ لگا دیا کہ محمود الحسن کی جے ہو، محمود الحسن کی جے ہو، شیخ الہند کی جے ہو۔ آپ نے اسی وقت جلوس رکوایا کہ بھئی جلوس روکو، اور بڑے غصے میں اس شخص سے کہنے لگے جو یہ نعرے لگوا رہا تھا کہ بھئی یہ جے ہند کے نعرے، جے محمود الحسن کی جے ہو، جے ہو، یہ کب سے آپ کے پاس آئے؟ میں تو جب گیا تھا نعرہ تکبیر اللہ اکبر چھوڑ کر گیا تھا، تم نے جے کا نعرہ کہاں سے لے لیا؟ مولانا شوکت علی جوہر، بہت بڑے، محمد علی جوہر، یہ شوکت علی برادران، یہ بھی بڑے سیاسی لیڈر تھے، انگریز کے بڑے مخالف تھے۔ یہ کہنے لگے شیخ الہند صاحب کو کہ حضرت
یہ ترجمہ ہے اس چیز کا کہ محمود الحسن زندہ باد، محمود الحسن کی جے ہو، شیخ الہند کی جے ہو، اس کا ترجمہ ہے محمود الحسن کی فتح ہو، محمود الحسن زندہ باد۔ تو حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے ترجمہ میں بھی جانتا ہوں اس کا، اگر تم نے نعرہ تکبیر کا ترجمہ ہی کرنا ہے تو پھر اللہ اللہ کا رام رام ترجمہ کر لو، پھر نماز کے وقت جب اللہ اکبر کا نام لو اس وقت رام رام کا نام لے لیا کرو۔ مطلب کیا تھا کہ جو سنتیں شاعر اسلام میں سے ان کا آپ ترجمہ بھی نہیں کر سکتے، ان کی آپ شکل بھی نہیں بدل سکتے۔ دیکھیے اگلے مہینے ایک سنت آ رہی ہے، انٹرنیشنل بین الاقوامی سنت ابراہیمی جس کو آپ کہتے ہیں، سنت خلیل اللہ، سنت رسول اللہ، اللہ کے رسول محمد رسول اللہ کی بھی وہ سنت ہے اور ابراہیم خلیل اللہ کی بھی سنت کا لفظ ہے۔ کیا قربانی 10، 11، 12 ذی الحجہ کو سنت ابراہیمی پر عمل کرتے ہیں، نام سنت ہے اس کا۔ دیکھو فرض نہیں ہے، قربانی کرنا فرض نہیں آ رہا، لیکن وہ سنت ایسی ہے کہ فرضوں کے برابر ہو جاتی ہے۔ اب کوئی شخص یہ کہے کہ صاحب کیا تم بکرے کا خون بہا رہے ہو، گائے کا خون بہا رہے، نالی میں ہی جا رہا ہے نا، اس کی جگہ آپ 25-30 ہزار، 1,00,000 2,00,000 روپے جو گائے پہ لگانے ہیں یا بکرے پہ 40-50 ہزار لگانے ہیں، آپ کسی بیوہ کو دے دو، کسی یتیم کے سر پر ہاتھ رکھ دو، کسی بچی کی شادی کرو۔ کہتے ہیں لوگ کہ فلاحی اداروں میں دے دو پیسے، کیا قربانی کرنی ہے؟ تو یاد رکھیں یہ شاعر اسلام میں سے ہے سنت ابراہیم، اس سے دین کی عظمت کا پتہ چلتا ہے۔ اس کو آپ بدل نہیں سکتے، نہیں بدل سکتے کہ اس کی جگہ پیسہ خرچ کر دو۔ اس لیے حدیث میں آتا ہے کہ 10ویں تاریخ کو اللہ کی نظر میں جو جانور کا خون بہانے کا جو اجر و ثواب ہے، جو عزت و وقار ہے، جو اس بندے سے محبت اور خوشی ہے، وہ اس بندہ وہ اگر اس کی جگہ لاکھوں نہیں کروڑوں روپے بھی خیرات کر دے، صدقہ کر دے، زکوٰۃ میں دے دے، کچھ کر دے، نہیں وہ اجر و ثواب اللہ اسے دے گی، بلکہ ناراضگی کا مول لے گا وہ اللہ کی۔ اس لیے کہ یہ سنت ہے، سنت کو حقارت کی نظر سے نہ دیکھو، عمل کرو یا نہ کرو ایک دوسری بات ہے۔ جب دعا کرتے رہو اللہ سے توفیق سے۔ دیکھو یہ جو ہم نماز پڑھتے ہیں جماعت کے ساتھ، اس سے پہلے اذان دی جاتی ہے، ظہر کے لیے بھی اذان آپ کی مسجد میں دی جاتی ہے، عصر کی بھی دی جاتی ہے، مغرب عشاء فجر کی بھی دی جاتی ہے، 5 نمازوں کی جمعے کی اذانیں ہوتی ہیں۔ کسی مفتی سے جا کے پوچھ لو کہ یہ اذان دینا فرض ہے؟ کوئی فرض نہیں، کوئی واجب نہیں۔ اگر آپ یہاں ظہر کے وقت آئے اور امام صاحب نے آپ کو نماز پڑھا دی جماعت کے ساتھ، بعد میں پتہ چلا جی اذان تو ہوئی نہیں، نماز آپ کی ہو گئی، فرض ادا ہو گئے آپ کے۔ اس لیے کہ اذان جو ہے وہ نماز کے اندر داخل نہیں ہے، جماعت کے اندر داخل نہیں ہے، ارکان فرائض نماز میں سے نہیں ہے، تبھی تو تمہارے فرض ادا ہو گئے۔ لیکن بھئی اگر یہیں کے لوگ کہیں کہ جی ہم اس مسجد میں اذان نہیں ہونے دیں گے، ہمیں تکلیف ہوتی ہے، بچے ڈرتے ہیں، فلاں فلاں یہ بہانے عذر بناتے ہیں اور اذان پر پابندی لگا دیتے ہیں۔ مسلمان کا ملک ہے اور مسلمان ہی اسی محلے والے کہیں ہم نے جامع مسجد میں اذان نہیں دینی، اذان کے بغیر نماز پڑھو، اذان کے بغیر جماعت کراؤ، تو شریعت کا حکم ہے کہ ان کے ساتھ جہاد کرو، اذان کو جاری کرو جامع مسجد کے اندر۔ پوچھ لو مسئلہ جا کے۔ اب یہ نہ اذان فرض ہے نہ واجب ہے، سنتی تو ہے نا، جہاد کا فتویٰ دیا جا رہا ہے کہ ان لوگوں سے قتال کرو جو مخالفت کر رہے ہیں کہ ہم نے اذان نہیں دینے دی۔ ان سے جہاد فرض ہو رہا ہے، سنت کے اوپر ہو رہا ہے فرض۔
تو اس لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ آپ سنت کو تحقیر کی نظر سے نہ دیکھیں، کیونکہ ایک ہے سنت پہ عمل نہ کرنا، ڈرتے بھی رہنا اللہ سے، یہ اور گناہ ہے، یہ معصیت ہے۔ ایک ہے سنت کو حقارت کی نظروں سے گرا دینا، حقارت آمیز لہجے سے اس کا ذکر کرنا، یہ دین سے بغاوت ہے، شاعر اسلام کی توہین ہے، اس سے جہاد کرنا فرض ہے۔ اور بھی یہ فرض جو ادا کرتے ہیں نا آپ، فرض یہ تو سرکاری ڈیوٹی ہے آپ کی۔ سنت جو ہے اسی سرکاری ڈیوٹی کے بعد جو آپ 4 سنتیں پڑھیں گے، اگر آپ کہتے ہیں ہم عاشق رسول ہیں، ہمارے دلوں میں سرکار کی محبت ہے، تو اس کا اظہار کہاں سے ہوگا؟ یہ جو فرض پڑھتے سار جب بھاگ جاؤ گے باہر، ہر کسی اس کا اظہار ہوگا جب سنت پڑھو، پہلے بھی پڑھو گے بعد میں بھی پڑھو گے، اس سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عشق کا اظہار ہوگا، محبت کا اظہار ہوگا۔ آپ واقعی دیوانے ہیں اللہ کے نبی کے، آپ سچے ہیں اپنے دعوے میں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں کہ اگر تمہیں مجھ سے محبت ہے، میرے فرض ادا کرنا چاہتے ہو، تو پہلے میرے محبوب کی بھی اتباع کرو، اس کی سنت میں بھی عمل کرو، پھر میں تمہارے فرض قبول کروں گا، پھر تم سے میں محبت کروں گا۔ قرآن پڑھ کے دیکھ لو، فرمایا کہ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ اے میرے نبی آپ اعلان کر دیجئے، اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو پھر کہو کہ میری اتباع کرو، میری سنت پہ عمل کرو، اللہ تم سے محبت کرنے لگ جائے گا۔ اللہ کی محبت کا معیار بھی یہ ہے کہ اللہ کی محبوب کی سنت پہ عمل کرو گے تو فرض تمہارے قبول ہوں گے۔ تو یہ ساری باتیں جو میں نے آپ کے خدمت میں عرض کی ہیں، یہ ہے قانونی نقطہ نظر سے، ایک ہے طریقت کی نظر سے، یہ ہے شریعت کی نظر سے، اور ایک ہے طریقت کی نظر سے، وہ انشاءاللہ پھر آئندہ بیان ہوگی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔